راہ راست دکھاتے ہیں خیرپور میں بلاول بھٹو زرداری اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ عوام کے لیے لنگ ٹرانسپلانٹ سینٹر جو پورے پاکستان میں پہلی دفعہ کہیں انٹروڈیوس ہو رہا ہے تو یہاں گمبٹ میں انٹروڈیوس ہو رہا ہے۔ میں آپ کو گمبٹ انسٹیٹیوٹ میں آپ کی پوری ٹیم کو اور خیرپور کو عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے آج ایک نیا تاریخ رقم کیا ہے۔ پہلے پاکستان میں آپ کو کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹ نہیں ملتا اور یہ علاج کروانے کے لیے انٹرنیشنلی جانا پڑتا تھا، اور افسوس کے ساتھ زیادہ تر جو پاکستان کے لوگ تھے وہ بھارت جاتے تھے اپنا مہنگا ترین کڈنی اور لیور کا علاج کروانے کے لیے، اور یہاں حکومت سندھ کی طرف سے خیرپور میں گمبٹ میں آپ نے نہ صرف سب سے پہلے حکومت کے ہاسپٹل کی طرف سے کڈنی اور لیور کے علاج جو ہے وہ شروع کروایا، مگر وہ بھی مہنگا ترین علاج باقی دنیا میں یہاں پاکستان کے عوام کے لیے 100% مفت علاج، جو کہ اب پچھلے بار جب میں آیا تھا ہم نے 500 لیور ٹرانسپلانٹ کو سیلیبریٹ کیا ہے، اور ابھی مجھے بتایا جا رہا تھا کہ 700 لیور ٹرانسپلانٹس یہاں گمبٹ میں ہو چکے ہیں، اور اب پاکستان کے عوام، سندھ کے عوام بھارت اپنا کڈنی اور لیور علاج کروانے کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ اگر ان کو ضرورت پڑتا ہے تو یہاں ہمارا گمبٹ موجود ہے ان کا علاج کروانے کے لیے، اور خاص طور پہ جو مفت علاج ہوتا ہے وہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ پیپلز پارٹی کی منشور اور نظریہ کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس پیسہ نہ ہو وہ خدا نخواستہ وجہ نہ بنے کہ وہ زندہ نہ رہ سکے، وہ اپنا علاج نہیں کروا سکیں، اور یہی وجہ ہے کہ گمبٹ جیسے ادارے بنائے جا رہے ہیں جہاں ہم عالمی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا علاج 100% مفت دلوا سکتے ہیں، اور حکومت کی طرف سے یہاں گمبٹ میں آپ کا ایک اتنا امپریسو اچیومنٹس ہے کہ لیور اور کڈنی کا مفت علاج، بون میرو ٹرانسپلانٹ جو بہت ہی کمپلیکس اور بہت ہی مشکل ایک ایسا علاج ہے وہ بھی مفت۔ آج ہم نے لنگ کینسر کا کھولا تو دل کا بھی آپ کے پاس فیسلٹی ہے، کینسر کا مفت علاج کا فیسلٹی موجود ہے، اور آگے جا کے ہم نے اور کام کرنا ہے۔ گمبٹ انسٹیٹیوٹ اب پورا پاکستان میں میرے خیال میں نمبر 1 انسٹیٹیوٹ ہے، اور ہم فخر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے حکومت سندھ کا یہ گمبٹ کا جو ہاسپٹل ہے پوری دنیا میں کسی بھی ہاسپٹل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتا رہا تھا کہ یونائٹڈ کنگڈم سے اپنے تعلیم حاصل کیا ہے اور ایکسپیرینس حاصل کیا ہے، اور گمبٹ کا یہ ہاسپٹل جو ہے یونائٹڈ کنگڈم کا کسی بھی ہاسپٹل کا مقابلہ کر سکتے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس کا کسی کا ہاسپٹل سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وہاں تو آپ کو پیسہ دینا پڑتے ہیں، ان کے اپنے جو شہری ہیں ان کو پیسہ دینے پڑتے ہیں، لیکن ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف یہ حکومت سندھ کا منصوبہ سندھ کے عوام کو مفت علاج دلواتا ہے، مگر پورے پاکستان کو ہر صوبہ سے تعلق رکھنے والے عوام کو، خاص طور پہ ہمارا جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے جو بھائی ہیں، جو بہن ہیں، ان کے لیے یہ فیسلٹی مفت علاج دلوا رہا ہے۔ مگر
कोने कोने से AJK गिलगित बल्तिस्तान पख्तूनख्वा पिछली दफ़ा में जब आपके लिवर किडनी का देखने के लिए आया था तो उस वक्त अफ़गानिस्तान से भी कोई आया था इलाज अपना मुफ्त इलाज करवाने के लिए। तो ये ट्रूली काफ़ी इदारे कहते हैं कि हम कौमी इदारे हैं। मैं समझता हूँ कि आपका जो गम्बट इंस्टीट्यूट है जहाँ पाकिस्तान के हर सूबा से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुफ्त इलाज मिल रहा है, ये असल मानों में एक कौमी इदारा है। आज हमने यहाँ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी किया है 2 और मंसूबे के। एक जो आपका इंशाअल्लाह ताला गम्बट मेडिकल सिटी बनना जा रहा है, और हमने एक फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी किया है। और हमारा इरादा ये है कि फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट हम इसलिए बनाएंगे कि हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में यहाँ हमारे पास वो टेक्नोलॉजी हो, वो स्किल्स हो कि हम खुद अपना दवाइयाँ बनाना शुरू कर दें, और जो भी हमारे ज़रूरियात हैं हम खुद पूरा करें, ना कि हम दूसरे ममालिक पे रिलाय करें, इम्पोर्ट्स पे रिलाय करें। हम काबिल भी हैं कि हम अपने दवाइयाँ बनाना शुरू कर दें। और इंशाअल्लाह ताला भट्टी साहब ने मुझे कहा है कि अगर पूरे ज़रूरियात पूरा होते हैं तो 1 साल के अंदर इंशाअल्लाह मैं वापस आऊँगा और आप अपने दवाइयाँ तब तक बनाना शुरू कर देंगे। अब हम मेडिकल सिटी की बुनियाद भी यहाँ गम्बट में या खैरपुर में रख रहे हैं, ताकि ये जो इंटरनेशनल आलमी की जो स्टैंडर्ड्स है कि इदारे हमने बनाए हैं, अब हम इनके इर्द गिर्द के इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसे बनाएं कि हम इस फैसिलिटी का पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो हम ऑब्वियसली जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे रोड्स है एसेट्रा, वो भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर भट्टी साहब कहता है कि जब वो आते हैं हर दिन काम करने के लिए तो एक्सीडेंट का बहुत ख़तरा है, तो इन चीज़ों को हमें भी एड्रेस करना पड़ेगा। बहुत सारे पेशेंट्स अब यहाँ आते हैं माशाल्लाह, पूरी पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से, और वो ख़ुद भी आते हैं, उनके ख़ानदान भी साथ आते हैं, और इसलिए कि आप मुफ्त इलाज करवाते हो। और मुफ्त इलाज ना सिर्फ वो एक प्रोसीजर का, मगर इसको फिर रिकवरी का और उसका रिकूपरेशन का और उसके दवाइयों का, और वो एक पूरा एक लंबा प्रोसेस बन जाता है। और उसके लिए फिर ऐसा वैसे गम्बट में जगह मौजूद नहीं है कि जो आपके पेशेंट्स आएँ, जो उनके रिश्तेदार आएँ, कि वो कहीं रह सकें। तो हम इस किस्म के भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाना चाहेंगे। और मैं ये भी सोचता हूँ कि इसलिए कि हमने ऐसा एक स्टैंडर्ड बनाया है यहाँ गम्बट में कि मैं चाह रहा हूँ कि हम अपना भी ह्यूमन रिसोर्स बनाएं, हम अपना ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करें, ताकि आपका भी इतना जिस तेज़ी के साथ ये हॉस्पिटल और मेडिकल सिटी बनता जा रहा है, तो आपको अपना भी ज़रूरत पूरा करना ज़रूरी है। सिंध भर में हमारा एक ह्यूमन रिसोर्स का कंसर्न है, और वैसे हम चाहेंगे कि आप हमारा भी ह्यूमन रिसोर्स नीड्स को कंट्रीब्यूट करें। मुल्क भर में भी जहाँ भी ज़रूरत होगा वहाँ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली मेरा एम ये है कि हम दुनिया भर में अपना ह्यूमन जो रिसोर्स है हम एक्सपोर्ट करने के लिए काबिल हो। और मैं चाहूँगा कि आप ना सिर्फ यहाँ आपकी मेडिकल इंस्टीट्यूट के थ्रू, आपका हेल्थ सिटी के थ्रू जो हम इंशाअल्लाह ताला इदारे बनाने जा रहे हैं, आप मुझे हर साल एक नया स्टॉक जो है यहाँ के बच्चों के डॉक्टर्स का भी देंगे, एक नया स्टॉक हर साल मुझे नर्सेस के भी देंगे, और एक हर साल नया स्टॉक जो है फार्मासिस्ट का आप हमें देंगे। और इंशाअल्लाह ताला आप ये बच्चे जो है वो यहाँ तालीम भी हासिल करेंगे, अपने एक्सपीरियंस जो है और जो ट्रेनिंग, इब्तदाई ट्रेनिंग है आपके साथ यहाँ गम्बट इंस्टीट्यूट में करेंगे। और फिर हम उनके लिए जहाँ भी ज़रूरत पड़े, चाहे वो सिंध में हो,
چاہے وہ باقی صوبے کو ہیومن ریسورس کی ضرورت ہو یا پھر انٹرنیشنلی. اس لیے میں نے ایسے بطور آپ کے وزیر خارجہ اتنے سارے ممالک میں گیا ہوں جہاں جگہ جگہ پاکستان کے, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, پاکستان کے نرسز ہو, پاکستان کی ان کی ضرورت ہے. تو ہم چاہیں گے کہ آپ سندھ حکومت اور آپ ساتھ مل کے یہ میڈیکل سٹی اس لیے بنائیں کہ ہم نہ صرف انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا جو مفت علاج آپ لیور اور کڈنی اور دل اور لنگ اور بون میرو اور کینسر اور سب یہ ایمرجنسی کیئر دلواتے ہیں, اس کو بھی ہمیں وہ انفراسٹرکچر دینا پڑے گا کہ ہم اپنے آپ کو بھی سروس کریں اور ارد گرد کے علاقے بھی سروس کریں. مگر ہم نے یہاں کے جو نوجوان ہیں جن کو تعلیم کا اور روزگار کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف پاکستان کی مارکیٹ کو فیڈ کریں گے مگر ہم دنیا کی مارکیٹ کو فیڈ کریں گے. میں بہت فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ گمبٹ اور خیرپور میں ہمارا یہاں کا ڈاکٹرز نے, ہمارا یہاں کا نرسز نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کام کر سکتے ہیں جو نہ لاہور میں ہوتا ہے, نہ پشاور میں ہوتا ہے, نہ کوئٹہ میں ہوتا ہے, مگر یہاں ہمارا گمبٹ کے عوام نے کر کے دکھایا. اور میں جانتا ہوں کہ اگر اسی طریقے سے ہم رائٹ مین فار دا رائٹ جاب اور سیاسی اونرشپ ہو اور انٹرسٹ ہو تو ہم اس قسم کے عالمی ادارے بنا سکتے ہیں. قائم علی شاہ صاحب نے, مراد علی شاہ صاحب نے, حکومت سندھ نے اور ہمارے ڈاکٹر بھٹی صاحب نے یہاں جیمز میں, ندیم قمر صاحب نے ہمارے ساتھ NICVD میں, ادیب رضوی صاحب نے ہمارے ساتھ SIUT میں, سندھ میں ایسے ایک انفراسٹرکچر کا نظام کھڑا کر دیا ہے, مفت علاج کا انفراسٹرکچر ایسے کھڑا کر دیا ہے جو ایک ماڈل بن چکا ہے. اور ہم فخر کہہ سکتے ہیں کہ ہم پورے پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں اور دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ کا کام کھوٹکی کی میرپور ماتھیلو میں شروع ہو گیا ہے اور ہمارا جو جنا ہاسپٹل ہے وہ لڑکانہ کے ایک ہاسپٹل کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور آپ بھی بالکل آ جائیں. آپ کمبر شتات کوٹ میں ہم ہر ڈسٹرکٹ میں اپنے صوبے میں اور پھر انشاءاللہ تعالی ملک بھر میں ایسے ادارے قائم کریں گے کہ وہ نہ صرف پاکستان کی کسی شہر سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے مگر دنیا سے کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے, کسی کے ادارہ سے مقابلہ کرنے کے لیے ضرور تیار ہوں گے. بھٹی صاحب, جو گمبٹ کی کمال ہے وہ یہ ہے کہ اتنا اچھا کام یہاں ہوتا ہے کہ لوگ یقین ہی نہیں کرتے. حکومت سندھ اور سندھ کے عوام کو اتنا کے خلاف اتنا کردار کشی کی گئی ہے کہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے, ہم سب پہ فرض ہے کہ جو ہمارے صوبے, ہمارے ادارے, ہمارے عوام کے خلاف کردار کشی کرتے ہیں ان کے لیے ایک منہ توڑ جواب ہمارا گمبٹ انسٹیٹیوٹ ہے. اور فرض جو حکمران پہ ہوتا ہے, جو حکومت پہ ہوتے ہیں, جو سیاسی جماعتوں پہ ہوتے ہیں, وہ کہ پارلیمان میں آپ سیاسی لڑائی لڑیں, لیکن جن کو جہاں جہاں ذمہ داری ملا ہے ان پہ فرض ہے کہ وہ اپنے منشور کے مطابق, اپنے نظریہ کے مطابق اپنے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں. اور میں قائم علی شاہ صاحب کا, مراد علی شاہ صاحب کی بہت شکر گزار ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے یہ مفت علاج کے ادارے بنائے ہیں,
اس وقت جب پاکستان تاریخی معاشی بحران سے گزر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ شکر ہے کہ کم از کم اگر علاج کی ضرورت پڑے تو سندھ حکومت نے ایسے ادارے بنائے ہیں کہ ہم عوام کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں. اور اگر جمہوریت کو اور سیاسی جماعتوں کو ایسے اسپیس دیا جاتا کہ وہ اپنے کام کر سکیں، اگر ہم نفرت کی سیاست کے بجائے اور تقسیم کی سیاست کے بجائے اور گالی کی سیاست کے بجائے ڈیلیوری کی سیاست پہ مقابلہ کرتے، نظریہ کی سیاست پہ مقابلہ کرتے، منشور کی سیاست پہ مقابلہ کرتے، تو پھر پاکستان کے عوام کا بھی فائدہ ہوتا، ریاستی پاکستان کے بھی فائدہ ہوتا، اور اس ملک کو معاشی ترقی کرنے سے اور ہر قسم کی ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. مگر افسوس کے ساتھ اس ملک کی قسمت کے ساتھ، اس ملک کے ہر نسل کے ساتھ طاقتور طبقے نے کھیل کھیلا ہے. اپنے طاقت کی لڑائی میں جو عوام کا فائدہ ہے، جو ملک کا فائدہ ہے، وہ نظر انداز ہو جاتا ہے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کو ایک انٹرنیشنل پاور بنا رہا تھا، مسلم امہ کو پاکستان کا قیادت کر رہا تھا، دنیا سے پاکستان بات کر رہا تھا. آج اگر چین اور امریکہ کے درمیان یا کوئی ایک سپیس بن رہا ہے تو وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو تھا، جنہوں نے ان بڑے بڑے قوتوں کو آپس میں بٹھا دیا، صلح کروا دیا، اور دونوں ممالک کے درمیان جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں ان کی کوششوں سے، پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے یہ پاکستان کا کردار ہوتا تھا دنیا میں. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس ملک کی وزیر اعظم تھی تو پوری دنیا پاکستان کے وزیر اعظم دوسرے ممالک کے صدر یا وزیر اعظم کے پیچھے نہیں بھاگتے. پوری دنیا کے وزیر اعظم اور صدر، آپ کے وزیر اعظم، دنیا کے پہلے مسلمان خاتون کے وزیر اعظم کے پیچھے بھاگے. مطلب یہ جو ہیلری کلنٹن صاحبہ ہے، جو امریکہ کا سیکرٹری اسٹیٹ بھی رہی ہے اور فرسٹ لیڈی بھی اور ایک صدر کی کینڈیڈیٹ بھی تھی، وہ ریکارڈ پہ ہے کہ میں نے تاریخ میں کسی کے لیے لائن میں کھڑے ہو کر انتظار نہیں کی سوائے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ایک سگنیچر لینے کے لیے. یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب آپ کے ملک کا قیادت کر رہی تھی تو یہ صورتحال تھی. جب صدر زرداری اس ملک کا صدر تھا تو اس نے اپنے آپ کے پاس، اپنے پاس تو طاقت یا کوئی نہیں طاقت دیتا ہے اپنا. آپ دیکھ رہے ہو آج کل سپریم کورٹ میں جج صاحب جو ہے وہ اپنا پاورز اپنے برادر ججز کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں. اور جب صدر زرداری اس ملک کا صدر بنا تو ملک کی تاریخ میں سب سے طاقتور سویلین پریزیڈنٹ صدر آصف زرداری صاحب تھا. مشرف نے جتنے آمرانہ پاورز اس ایک عہدہ میں ڈالے تھے وہ آپ صدر زرداری کے پاس تھا. وہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں تو ملک کا صدر ہوں، میں تو کمانڈر آف چیف آف دی آرم فورسز ہوں، اور میری طاقت، میری مرضی، میری لاٹھی، میری بھینس، اور آج تک وہ صدر پاکستان رہتا. اگر نہیں، صدر زرداری نے اپنے جو پاورز ہے وہ پارلیمان کو دلوا دیا، جمہوریت کو طاقت دی، سسٹم کو طاقت دی. سی پیک جیسے انقلابی جو اب دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ ون بیلٹ ون روڈ کیا ہے، تو پاکستان کی معاشی ترقی کا جو فاؤنڈیشن سٹون ہے وہ صدر زرداری نے لگا. مگر
ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ انہی عدالتوں کی طرف سے قائد عوام کو پھانسی پہ چڑھایا گیا. ان میں اتنا شرم نہیں ہے. ان میں کسی جج میں, کسی چیف جسٹس میں 1970 سے لے کے آج تک کسی کو یہ خیال نہیں آیا. پورے پاکستان کو وہ لیکچرز دیتے ہیں کہ کون کرپٹ ہے, کون کرپٹ نہیں ہے, کون سسیلین مافیا ہے, کون سسیلین مافیا نہیں ہے. کدھر آ کے ہمارے لارکانوں کے ججز کو تھپڑ مارتے ہیں. خود جب کہ موقع ہوتا ہے, مطلب موجودہ جو چیف جسٹس ہے, وہ چیف جسٹس جب لاہور ہائی کورٹ تھا تو اس نے سارے چھوٹے صوبوں کے رائے پہ کو نظر انداز کر کے کالاباغ ڈیم بنانے کا فیصلہ سنا دیا. یہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ہمارا منصف کہتے ہیں, ہمارا جوڈیشری کہتے ہیں, انصاف کے ادارے کہتے ہیں. ہم نہیں مانتے کہ اس ملک میں کوئی انصاف کا ادارہ ہے. جو ادارہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو آج تک انصاف نہیں دلوا سکا, پریزیڈنشل ریفرنسز کو جواب دینے کو انہوں نے خیال ہی نہیں کیا کہ ہم جواب دیں پریزیڈنشل ریفرنس کو کہ قائد عوام کو انصاف دو. تیسرا نسل شہید محترمہ بینظیر بھٹو پر میں نے خود 2018 کے بعد انہی عدالتوں میں جا کے درخواست دی کہ میں قائد عوام کا نواسا ہوں, اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے, مسلم امہ کا قائد رہا ہے, آپ کے سامنے جوڈیشل ریفرنس آج تک پینڈنگ ہے, میں اس کا حصہ بننا چاہ رہا ہوں اور آپ کیس سنو. آج تک کسی جج نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس نہیں سنا ہے. وہی ججز جو ہر آمر کے ساتھ ناجائز رشتہ کر کے اس ملک پہ حکمرانی کرتے ہیں, وہی ججز جو مشرف کے ساتھ ملی بھگت کر کے اس ملک پہ 11 سال کا آمریت کو اجازت دی, وہی ججز جنہوں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو زندگی بھر تنگ کیا اس بات پہ کہ وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ, پاکستان کے غریب کے ساتھ, پاکستان کے جمہوریت کے ساتھ کھڑی رہی. اور جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی تو ان ججز میں غیرت نہیں آیا کہ وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو انصاف دے سکے. میں کیا جواب دوں پاکستان کے عوام کو کہ میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں, آپ کی نمائندگی کرنے کے لیے تیار ہوں, اپنے آپ کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ اس قسم کے ادارے ہم ملک بھر میں بنائیں, مگر میں نہ اپنا نانا کو نہ اپنی ماں کو انصاف دے سکوں. اس لیے یہ جو ادارے ہیں یہ کٹ پٹلی رہے ہیں, یہ بزدل رہے ہیں, یہ طاقتور آمروں کو جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جب جنرل مشرف بیٹھا ہوتا ہے تو ان کو مشرف نظر نہیں آتا. جب سلیکٹڈ راج آتا ہے, جب ہم پہ ایک نالائق نااہل وزیر اعظم مسلط کیا گیا جس کی وجہ سے آج معاشی بحران ہے, جس کی وجہ سے آج پاکستان کے عوام تکلیف میں ہیں, جو اب سب مانتے ہیں. بلاول بھٹو اس وقت خیرپور میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. بلاول بھٹو نے کہا کہ آج تک کسی جج نے ذوالفقار علی بھٹو کا کیس نہیں سنا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ صحت کے شعبے میں ہم پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں. جو ہماری کردار کشی کرتے ہیں ان کو منہ توڑ جواب گمبٹ انسٹیٹیوٹ ہے. سندھ حکومت نے ایسے ادارے بنائے ہیں کہ عوام کی صحت کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں. خیرپور میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا تقریب سے خطاب اس وقت جاری ہے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ صحت کے شعبے میں پاکستان کو سندھ لیڈ کر رہا ہے. جو ہماری کردار کشی کرتے ہیں ان کو منہ توڑ جواب گمبٹ انسٹیٹیوٹ کی شکل میں دیا گیا ہے. کہ سارے صوبے کے حق پہ ڈاکہ مارا جا رہا تھا. کہاں تھے آپ؟ از خود نوٹس کہاں تھا
जब फरियाल तालपुर साहिबा को हॉस्पिटल बेड से ईद की रात पे घसीट के रावलपिंडी की जेल में डाला गया, कहां था आपका सुओ मोटो जब इमरान खान आईएसआई को इस्तेमाल करके अपना हुकूमत खड़ा कर रहा था? कहां था आपका सुओ मोटो? जयपुर में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उनकी जानिब से सेहत के शोबे में हम पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं ये कहा गया। उन्होंने कहा कि जो हमारी किरदार कुशी करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब गम्बट इंस्टीट्यूट की शक्ल में दिया गया है। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने ऐसे इदारे बनाए हैं कि आवाम की सेहत की ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। इस वक्त ये तकरीब जारी है खैरपुर में। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी इस तकरीब से खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान को ले डूबेगा, और मैंने इसके खातिर कि हमने सिस्टम को बचाना है, अदालत को बचाना है, वो खुद ब खुद उनको होश आएगा और वो बेहतरी आएगी। इसके खातिर मैंने ना शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के केस पे इन पे इस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल किए, ना कायदे अवाम के केस में। लेकिन अब मैं समझता हूं कि अगर हमने सिर्फ शरीफ होकर सियासत करने हैं तो शायद फिर 3 नस्ल आगे भी वो मुतालबा कर रहे होंगे कि कायदे अवाम को इंसाफ दो, कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के इंसाफ दो। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है, मंशूर की सियासत, नजरिया की सियासत, गम्बट की तरह डिलीवरी की सियासत करना चाहती हैं, मगर अब हम ये पर्दा नहीं रखेंगे। जब दूसरे इदारे में कुछ चंद शख्स जिद पे उतर आए हैं कि उन्होंने सियासत खेलना है, फिर अगर सियासत खेलना है फिर सियासत करने के लिए तैयारी पकड़ो। हम भी जानते हैं कि कैसे सियासत किया जाता है, और हम अब सियासी मैदान में उतर आएंगे, हर गैर जमहूरी वार का जवाब देंगे। और हम जानते हैं कि वही डॉक्ट्रिन, वही प्लान पाकिस्तान को 1 यूनिट बनाने के लिए, 18वीं तरमीम को रैप अप करने के लिए, सूबे के हक सलब करने के लिए, आज भी वही प्लान जो सिलेक्टेड के नाम पे 2018 हम पे मुसलत किया गया, आज भी उसी डॉक्ट्रिन के चाहने वाले हर इदारे में मौजूद है। और जब हम न्यूट्रल खेल रहे थे, वो अपना खान के लिए साजिशें पका रहे थे, और हम पाकिस्तान के अवाम के सामने इस फैक्शन के खिलाफ और इस फैक्शन की जो साजिश है वो अब बेनकाब करने के लिए तैयार है। मैं अपने जो सिंध हुकूमत को कहना चाहूँगा कि आप अपना जिम्मेदारी पूरा करें। तख्त लाहौर के लड़ाई की वजह से सिंध के अवाम का काम को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको मैंडेट मिला है, आपको अपने अवाम के मैंडेट मिला है, आप उस मैंडेट के मुताबिक 1-2 हफ्ते पहले मुझसे सीएम साहब ने कराची में एक हॉस्पिटल का इफ्तिताह करवाया, एक फ्लाईओवर का इफ्तिताह करवाया, और यहाँ आज हम गवर्नमेंट में इतना अच्छा काम करने चाहिए। सीएम साहब आप अपना काम में लगे रहें, इंशाअल्लाह ताला हम काफ़ी हैं। हम इन कठपुतलियों का जवाब देंगे, हम तख्ते लाहौर में जाके बैठेंगे और ज़रा वहाँ बैठ के इन गैर जमहूरी क़ुव्वतों को मुँह देंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, मैं आगे भी जाना है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी खैरपुर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब किसी किस्म का कोई पर्दा नहीं रखेंगे, हर गैर जमहूरी वार का जवाब देंगे, सियासी लड़ाई पार्लियामान में लड़ें। पाकिस्तान की किस्मत के साथ ताकतवर तक़वे ने खेल खेला है, पाकिस्तान माशी बहरान से गुजर रहा है, हम नहीं मानते कि मुल्क में कोई इंसाफ का इदारा है। इससे कबल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि सेहत के शोबे में हम पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं, जो हमारी किरदार कुशी करते हैं उनको मुँह तोड़ जवाब गम्बट इंस्टीट्यूट है। सिंध हुकूमत ने ऐसे इदारे बनाए हैं कि
کہ عوام کی صحت کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری خیرپور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہر غیر جمہوری وار کا جواب دیں گے۔ عام خبر دیں آپ کو، شاندانہ گلزار کے خلاف بغاوت کا مقدمہ خارج ہونے کا